صرف 6 ماہ قبل عمران خان اقتدار میں تھے، وزیر اعظم تھے، مگر انتہائی غیر مقبول ہوتے چلے جا رہے تھے۔ قسمت نے عجب پلٹا کھایا، حکومت سے رخصت ہو گئے اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ اب ایک کرشماتی لیڈر بن کر سامنے آئے ہیں جو روزانہ زبردست عوامی پذیرائی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا اور عوامی جلسے جلوسی نہیں بلکہ بلا مبالغہ انتخابی میدان میں بھی عمران خان کا دور دور تک کوئی مقابل نہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک بھر میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی 36 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہوئے، جن میں 28 نشستوں پر پی ٹی آئی کامیاب ہوئی۔ گویا پی ٹی آئی 78% کامیابی کے ساتھ 2/3 کے بجائے 3/4 سے بھی زیادہ اکثریت والی جماعت بن چکی ہے۔ قومی اسمبلی کی 12 نشستوں پر ضمنی الیکشن میں 10 سیٹوں پر پی ٹی آئی جیت گئی، جبکہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کی 24 نشستوں میں سے 18 پر پی ٹی آئی کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ کل کے پی کے ضلع کرم میں قومی اسمبلی کے حلقہ این 45 پر ضمنی الیکشن ہوئے۔ عمران خان نے 40% ووٹوں کی برتری سے حکمراں اتحاد کے مشترکہ امیدوار کو ہرا دیا۔ لانگ مارچ کی وجہ سے کرم میں تو عمران خان نے تو کوئی جلسہ نہ کیا، نہ انتخابی مہم چلائی، مگر بآسانی انہوں نے کرم کا الیکشن بھی جیت لیا۔ اور یہ ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ 8 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 7 پہ عمران خان نے الیکشن جیتا ہے، 8 نشستوں پر انہوں نے مقابلہ کیا۔ یقیناً یہ پاکستان کی ایک بہت ہی غیر معمولی تاریخ ہے۔ کرم کے لوگ خیبر پختونخوا میں میں وہاں الیکشن کیمپین کرنے گیا، 3 دفعہ میں نے جلسہ کرنا تھا، وہ کینسل کرنا پڑا۔ ساری پارٹی سے اکٹھی ایک طرف، میرے خلاف ساری یہ چوروں کا ٹولہ ایک طرف مل کے الیکشن لڑ رہے تھے۔ اور کرم میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ تقریباً دگنی لیڈ سے جو پھینٹا لگایا، ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں جنہوں نے ان چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا۔ میں بڑے ادب سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، قوم کی آواز سن لو قوم کدھر کھڑی ہے۔ کبھی دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ 8 الیکشن میں کھڑا ہوتا ہوں اکیلا اور ساری جماعتیں مل کے میرے خلاف کھڑی ہوتی ہیں، 7 الیکشن جیتتا ہوں 8 میں سے، یہ ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ضمنی الیکشن کے نتائج سے بھی ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے عوام کو آڈیو لیکس، فورن فنڈنگ، اداروں کے خلاف بیانیے اور عمران خان پر درجنوں مقدمات سے کوئی فرق نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے یہ پرواہ بھی نہیں کی کہ عمران خان الیکشن جیتنے کے بعد بھی قومی اسمبلی نہیں جائیں گے، یعنی قومی اسمبلی سے لا تعلقی کے باوجود عوام آنکھ میچ کر عمران خان کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ضمنی الیکشن کی تمام نشستوں پر 13 حلیفوں کی اتحادی حکومت نے مشترکہ امیدوار میدان میں اتارے، لیکن پی ٹی آئی نے ہر بار بھاری مارجن سے ضمنی الیکشن جیتے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ عمران خان نے خود ہی قومی اسمبلی کی 8 نشستوں کو ضمنی الیکشن میں حصہ لیا، اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک یہ بہت بڑا ریکارڈ قائم کر دیا، 7 نشستوں پہ الیکشن جیت کے۔ کراچی، پشاور، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، مردان، چارسدہ اور کل کرم میں قومی اسمبلی کے حلقوں پر عمران خان نے اپنے مد مقابل امیدواروں کو بھاری مارجن سے شکست دی۔ عمران خان نے کراچی میں ایم کیو ایم کے نیہ رضا کو 32,000 ووٹوں سے ہرایا، پشاور میں اے این پی کے غلام احمد بلور کو 25,000 ووٹوں سے ہرایا، فیصل آباد میں نون لیگ کے عابد شیر علی کو 24,000 ووٹوں سے ہرایا، ننکانہ صاحب میں نون لیگ کی خاتون امیدوار شزرا منصب پر عمران خان کو 12,000 ووٹوں کی برتری رہی، چارسدہ میں اے این پی کے اسود یار ولی کے بیٹے ایمل ولی کو 10,000 ووٹوں سے ہرایا، مردان میں جے یو آئی کے مولانا محمد قاسم کو 8,500 سے، جبکہ کل کرم میں عمران خان نے جے یو آئی کے جمیل خان کو 8,000 ووٹوں سے شکست دی۔ اور یاد رہے کہ یہ تمام امیدوار 13 جماعتی اتحاد کے مشترکہ امیدوار تھے، اور ان میں سے اکثریت الیکشن کی جو قومی اسمبلی میں ہوئی ان کو چیدہ چنا تھا حکومت نے الیکشن کے لیے، اور اسی لیے ان نشستوں پر جو امیدواروں نے استعفے دیے تھے وہ منظور ہو گئے تھے، اسپیکر نے ان کو منظور کر لیا تھا۔ اس ساری کاوشوں کے باوجود عمران خان کا یہ آسانی سے الیکشن جیتنا بے شک اس بات کی گواہی ہے کہ عمران خان آج پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں۔ کراچی سے خیبر تک ان کے ووٹ بینک میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات اور پاکستان کی تاریخ کے پس منظر میں اس کا مستقبل، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی مستند ان امور کے ماہر سے بات کرنا چاہتے ہیں، غیر سیاسی، ہم اس کا ویو لیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈارٹ۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ یقیناً پاکستان کے سیاستدان بہت مقبول رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ جو ڈرامائی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے 6 ماہ کے عرصے میں، بلکہ شاید اس سے بھی کم عرصے کے اندر، عمران خان جو کہ شاید غیر مقبول ترین نہیں تو بہت ہی غیر مقبول ضرور تھے پچھلی مارچ میں، فیبرری میں اور اس سے پہلے جنوری میں، لیکن آج اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہے۔
اور اپنی کامیابی کے جھنڈے وہ گاڑ رہے ہیں، چاہے وہ جائیں نہ جائیں. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں نہیں جانا، اس کے باوجود ان کو آنکھ میچ کے ووٹ دے رہے ہیں. جی آپ درست فرما رہے ہیں کامران خان صاحب. یہ ووٹ آف لو کانفیڈنس میرا خیال ہے ایک ایسا ٹپنگ پوائنٹ تھا کہ اس کے بعد اور اس سے پہلے کی جو صورتحال ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ووٹ آف لو کانفیڈنس سے پہلے بھی چونکہ بات ہو رہی ہے اب ضمنی انتخابات کی، تو اس سے پہلے کوئی 41 کے قریب ضمنی انتخابات ہوئے تھے، اور ان ضمنی انتخابات میں 24 سیٹیں ایسی تھیں جن میں پی ٹی آئی پہلے جیتی تھی جنرل الیکشن میں، لیکن ان میں وہ صرف 15 میں کامیاب ہو سکی تھی بائی الیکشن میں، یعنی کوئی 9 کے قریب سیٹیں انہوں نے ہار دی تھی. یہ صورتحال تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کی. لیکن نو کانفیڈنس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے جو 21 سیٹیں جن کے اوپر وہ پہلے ریٹین کرتے تھے اپنی پوزیشن، ان کو بڑھا کے 26 کر لیا، یعنی 5 سیٹیں کا گین ہوا. لیکن اس سے زیادہ سپیکٹیکولر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو ووٹ شیئر ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے. جیسے آپ کرم کی بات کر رہے تھے، اس میں 2021 میں ان کا ووٹ شیئر صرف 30% تھا اور تقریباً 24% تھا 2018 کے الیکشن میں، لیکن یہ 58% ہو گیا ہے کل کے الیکشن میں. 58% جو کہ ایک ٹریمنڈس انکریز ہے، یعنی 28 پرسنٹیج پوائنٹس کا انکریز ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آج جو ان کی پاپولیرٹی ویو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور آج سے پہلے کبھی کوئی رہنما پاکستان کی ہسٹری میں 8 بیک وقت سیٹوں پہ الیکشن نہیں لڑا اور ان میں سے 7 میں جیتا. بھٹو صاحب 6 سے لڑے تھے اور وہ 5 پہ جیتے تھے، اور خود عمران خان صاحب 1997 میں 1997 میں 8 پہ لڑے تھے، لیکن 8 پہ ہار گئے تھے. لیکن اب یہ 8 پہ لڑے ہیں اور 7 پہ جیت گئے ہیں، تو یہ بہت انپریسیڈنٹڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں میں پھر ایمفسائز کروں گا کہ یہ تبدیلی کتنی پائیدار ہے، یہ پاپولیرٹی کتنی پائیدار ہے. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 6 مہینے میں چیزیں اتنی بدلی ہیں، تو کیا 6 مہینے میں پھر بھی بدل سکتی ہیں؟ اس بات کے امکانات تو ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ اس کے باوجود ہے کہ ان کی وفاق میں حکومت نہیں ہے، ان کے خلاف آڈیو لیکس آئی ہیں، ان کے خلاف کیسز بنے ہیں، ان کے خلاف ان پر بدعنوانی کے الزام لگے ہیں، ان پر 18 مقدمات قائم ہیں. ان تمام پس منظر کے باوجود عوام کا لگاؤ ان کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. جی یہ بھی درست ہے کہ یہ تمام چیزیں جو کہ ہماری ٹریڈیشنل پالیٹکس میں جس سے فرق پڑتا ہے ایک شخص کی پاپولیرٹی پہ، اور وہ کبھی عرش سے فرش پہ آ گرتا ہے، ماضی میں ایسے ہوا ہے، اور سارے تجزیے ہمیں یہ بتاتے ہیں. مثلاً اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کرنا، اس کی حمایت کا تاثر نہ ہونا، یہ ماضی میں تو ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی پاپولیرٹی پہ بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے. لیکن ان حالات میں اگرچہ یہ بہت ارلی ہے ابھی کہنا، کیونکہ یہ بہت ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور دیکھنے والی بات ہے، لیکن اس وقت تک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان میں سے کسی چیز کا ان کی پاپولیرٹی پہ کوئی نیگیٹو اثر نہیں پڑا ہے. وہ ایک ایسے مقام پہ فائز ہو گئے ہیں جن میں کوئی بھی فائر ان کو ٹچ نہیں کرتا. بہت سے نشانے ہیں جو ان کے اوپر کیے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی نشانہ ان کو چھو کے نہیں گزرتا. تو اس وقت تک تو یہ صورتحال ہے. لیکن میں ایک بار پھر ہی کہوں گا کہ آج کے زمانے میں یہ چیزیں ناپائیدار بھی بہت ہوتی ہیں. جی ہاں، مگر یہ فرمائیے گا کہ یہ اس بات کے کتنے امکانات ہیں کہ اقتدار میں رہنے والی جماعت جو ہے وہ تیزی سے مقبولیت حاصل کرے، اور حزب اختلاف میں رہنے والی جماعت یا جو اس وقت اپوزیشن کی نمائندگی کر رہی ہو یا جس کی مقبولیت ہو، اس کی مقبولیت تیزی سے کم ہو؟ یہ ہو تو سکتا ہے، مگر شاید پاکستان میں اقتدار میں رہتے ہوئے اتنی ڈرامائی بہتری آنا شاید ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تو نہیں ہے. دنیا میں بھی شاید ایسا ہونا ذرا ممکن نہیں ہوتا. جی آپ درست فرماتے ہیں، خاص طور پہ وہ جب ایسے مشکل حالات ہوں جس میں حکومت کے پاس لوگوں کو دینے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے بہت ہی کم چیزیں ہوں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. لوگوں کو ناراض کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو ناراضگی کا سبب بن سکتی ہیں، لیکن خوش کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے حالات میں جو پارٹی حکومت پہ ہے
ان کا مقبولیت اس طرح سے گین کر لینا کہ وہ مقبول ترین شخص کا اپوزیشن میں مقابلہ کرے اور ان کو ہرا دے، یہ بہت ہی مشکل لگتا ہے آنے والے دنوں میں، جب تک کہ کوئی بہت ڈرامائی تبدیلی نہ ہو جائے اور یہ جو حزب اقتدار ہے آج کی، یہ کسی وجہ سے یہ بھی حزب اختلاف میں آ جائے اور پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ ہو کہ دونوں حزب اختلاف میں ہوں اور پھر وہ مقابلہ کریں۔ اور اس بات کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ کل کو یہ حکومت بھی باہر آ جائے اور پھر یہ مقابلہ ہو کسی کیئر ٹیکر کے مقابلے میں، اور کیئر ٹیکر شاید کوئی لمبے عرصے کے لیے موجود ہو۔ اب سے 6 ماہ پہلے تک کی اپوزیشن تھی، اس کو عمران خان کا اقتدار پلٹنا، اس کا تختہ پلٹنا جو ہے وہ بہت مہنگا پڑا اور اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے اس کے امیج کو اور اس کی سٹینڈنگ کو عوام کے اندر۔ کہنے کو ان کو شاید انہوں نے عمران خان کا تختہ پلٹ دیا، مگر دراصل اپنا تختہ الٹ لیا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور یہ بالکل انہوں نے اپنی پولیٹیکل ججمنٹ اور پولیٹیکل وزڈم کے برخلاف فیصلہ کیا۔ ان سے یہ فیصلہ غالباً کرایا گیا، اور یہ فیصلہ جو کرایا جاتا ہے پھر اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت ادا کر رہے ہیں اور شاید کرتے رہیں گے، اور شاید اگلے انتخابات میں بھی وہ اس کی قیمت چکانی پڑے انہیں۔ یہ بالکل درست ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوا اور ان پارٹیوں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوا کہ ایک پیٹرن پہ چیزیں چل رہی تھیں، ایک سٹیبلٹی کا تاثر تھا۔ اگر عمران خان اپنے معمول میں چلتے چلتے ہار جاتے تو کوئی نقصان کی بات نہیں تھی، لیکن ان کی پارٹی کو جس طرح سے ہم نے اپ روٹ کیا، اس کے نتیجے میں پاکستان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور ان پارٹیوں کو بھی پہنچا ہے، اور شاید یہ ڈیزرو کرتی ہیں پارٹیاں، کیونکہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل وزڈم کے خلاف فیصلہ کیا۔ بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب، ایک نان پولیٹیکل مگر ایکسپرٹ اوپینین ہمیں دے رہے تھے عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد لانگ مارچ جو کہ ایک میک اور بریک